الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورى الشمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى فکان قاب قوسین او ادنی اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون کرو حمد ثنا میں اس رب دی جائیں کل کائنات بڑھائی اسی لگے علیہ میں آدھا کیا پینا کرو حمد ثنا میں رب سیدی جائیں کل کائنات بڑھائی میں اس محبوب دا امتی ہاں جدی کل نبیات شاہی میں اس محبوب دا امتی ہاں جدی کل نبیات شاہی تے سب اصحاب مندہ ہاں تے چون یاران دا شہدائی جنہا عقیدہ میرے نال ملے ہو بندے بولا ہے میں سب اصحاب مندہ ہاں تے چون یاران دا شہدائی میں نوکر آلے رسول دا لوگو جنہ کربل جان لٹا ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا نبی علی کی صدا جسے پسند نہیں وہ لوگ ہمیں بھی ذرا پسند نہیں نبی علی کی صدا جسے پسند نہیں وہ لوگ ہمیں ذرا بھی پسند نہیں مشکل میں کیوں نہیں پکارتا نبی علی کے خالق کو تو کیسا مریض ہے تجھے دوا بھی پسند نہیں جس کے جسم میں جراثیم ہو یزیدیت کے اسے حسینی کی کوئی ادا پسند نہیں آلِ نبی اصحاب رسول کا نوکر بن جعفر ادھورا دین تو تیرے خدا کو بھی پسند ہے حجاب حق میں چلا گیا بلغ العلا پہ کمال ہی وہ ایسا آیا کہ چھا گیا کشفت دجا پہ جمال ہی پتھروں کو کلمہ پڑھا گیا حسنت جمیع خصال ہی جس پر درود پڑھے خدا صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی عرضی ہے ساڑھے ملک پاکستان کی عمر ہے تقریباً 70 سال توڑے جعفر قریشی کی عمر ہے 50 سال 8-9 سال تو بندے دا ذہن جڑا ہے کام کرنا پہ جاندہ ہے اچھے طریقے نہ میں جدن دی آنکھ کھولی ہے یہ گالی سنی ہے کہ یار رب ساڑھے ہوتے رحمت کرے توجہ ہے سر رب ساڑھے ہوتے رحمت کر رہے وہ لفظ سنتے میرے کان پاک گئے اللہ رحمت کرے جی مہنگائی بڑی ہے اللہ رحمت کرے حالات ٹھیک نہیں ہیں بھٹو صاحب آئے حالات پھر بھی ٹھیک نہیں میاں صاحبان تشریف لے گئے حالات پھر بھی ٹھیک نہیں خان صاحب آئے تو پھر خیر نال
ککے ٹھیک نہیں قلعہ دیدار شہنگا لے ہو بڑے سمجھدار زیرک لوگ بیٹھے ہو اج کل ہر کسی دی بندے دی زبان تے یہ گل ہے یار دودھ خالص نہیں مرچ خالص نہیں بندے دی گل خالص نہیں اللہ رحمت ہی کرے آؤ تو میں دساں اللہ رحمت کیویں کرے گا مرحبا مرحبا بابا اسی تائید نہیں فرمائے میں تو کوئی ہومیوپیتھک دا نسخہ نہیں دسن لگا تو کوئی میتھی کرال دا یا میتھی کبال دا یا ٹیکا ڈران دا ٹیکا بھی نہیں دسن لگا نہ میں تو شربت قرشی جڑا ہے تجویز کرن لگا میں او نسخہ پہ دینا جی جی چاہے بھیجا وہ رب العالمین ہے ٹھیک ہے جڑا وہ نسخہ لے کے آیا وہ روح الامین ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا جدی جھولی وچ آیا وہ رحمت للعالمین ہے تو چاہے اس قرآن کو پڑھیا قید وچ وہ ہمشیر ہے تے چاہے سانگ تے پڑھیا وہ سید شبیر ہے واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 لو جناب رحمت وسے کی کیونکہ نسخہ بڑا کامیاب ہے سپارہ ہے 18واں ٹھیک ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سپارہ ہے 18واں جی جی سورت ہے نور آپ سمجھ گئے سورت ہے نور کم از کم تھوڑا حق بنتا ہے کہ مولوی نال گل تک کرو کہ یار مولوی جی تینوں لکی رانی جوس بھی پلانا مینوں دسا تا صحیح جدن یہ سورت نور ہے تے جدے اوتے قرآن اترتا ہے وہ بھی تو پھر نور علا نور جی مہربانی جناب مہربانی جناب بابر طلبہ کے راضی ہوئے جی سپارہ ہے 18واں سورت ہے نور تے آیت نمبر ہے 55 ٹھیک ہے سیالوی صاحب بھی کہیں مدہ آ جاسی ہے 55 کی میں لکھو گے پہلے بھی 5 پھر بھی 5 ٹھیک ہے نا جی پہلے بھی 5 پھر بھی 5 یہ مطلب ہے 5 دے بغیر نہ تیرا اتھے گزارا ہے نہ آتے گزارا واہ 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 کیا کہنے واہ واہ سپارہ ہے 18واں سورت ہے نور آیت نمبر ہے 55 اللہ فرمائندہ ہے محبوب اپنے امتیاں نواق 3 کام اے چکرن رحمت میں وضاحت واہ جیو وہ بابلا دا میٹر لوامان جاوی ہے تفرد ملکیت دیونی پوندی ہے بینک سٹیٹمنٹ دیونی پوندی ہے ناظم دے سین آدم تے پھر میٹر لگدا ہے تے پھر بلف بلدا ہے کبر میں جب بلف تانی بلے گا جلے 3 کام کرو گے واہ واہ سبحان اللہ دا اعلان ہے اللہ فرمیندہ ہے نبیاں دا سلطانہ شاہ زمانہ عرش تے آمن والا میرا انوکھا تے لاڈلا مہمان رب دا چچ بھی ہیں نبیاں دی لچ بھی ہیں غریب دا کچ بھی ہیں کعبے دا حج بھی ہیں امت دی لچ بھی دھوے یتیم بھی ہیں خلق عظیم بھی ہیں رعوف بھی ہیں تے رحیم بھی ہیں لا ریب بھی تو ہیں بے عیب بھی تو ہیں نالے جانتا علم غیب بھی تو سراج منیر بھی تو ہیں بدر منیر بھی تو ہیں نانا شبیر بھی تو ہیں جنہیں تو پیارا لگنا ہے میں تیری امت بھی پیاری لگ دی ہے انہاں نواک رحمت کی توانو ضرورت ہے تا 3 کام کرو اللہ کیڑے کیڑے فرمایا باقی مصلاتا میری انگلی دے اشارے دیتے جوائے باقی مصلاتا فآتوا الزکاتا فآتی الرسول لعلکم ترحمون اللہ دا اعلان ہے 3 کام تیری امت دے ذمہ رحمت فرماون تیرے رب دے ذمہ پہلا کام کیڑا ہے واقیم الصلاۃ نماز
کر نماز قائم کر نماز قائم کر اور رحمت منگانا لیا رحمت دے مانا پہ آتا ہے میری پہلی ڈیمانڈ ہے نماز قائم کر دوسری میری ڈیمانڈ ہے وَآتُ الزَّکَاةَ کہ وہ لاکھ روپیہ دینا تا سال میں 2,500 فقیرانوں دے اللہ تیجی ڈیمانڈ فرمایا وَآتِیُوا الرَّسُولَ رانا پڑھ کے زندگی نہ گزار تارڑ پڑھ کے نہ گزار وڑائج پڑھ کے نہ گزار کملہ پڑھ کے نہ گزار محمد کا نوکر پڑھ کے گزار تین کام تیرے ذمہ رحمت و سامن سارے بابا کیا کہہ رہے بابا سبحان اللہ بابا سبحان اللہ بابا یا سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے نماز قائم کر بے شک تیرا مرنا اے ہے یار مسکال دیوے تا عالم چوک پہنچوے نائیں یار میسج دیوے تا لتے آلے پڑھائے ایجے تو جانا ہے کہ جی میں تیری بھکو بیٹھی ہوئے تے یار میسج جا دیوے لوکھر بھی ٹپوے نائیں مؤذن اذان دیوے تیرے پیر مسجد وچ نہیں جاندے تے پھر آنا ہے مولوی 80 بھی حسینی آئے حسین ایسے لوفرانوں پسند بھی نہیں کرتا جنا خود خنجر دے تلے نماز پڑھتا ہے وہ دے مرید بھی نمازی ہوں دے خدا کر ڈرامے بازیاں نہ کر میں اتھے پہ جاما السید آلے ڈبے تے منہ ہوئے اودا عالم چوک دے تے چھاتا تے پہ کے میں آکھا اللہ میں وہ حافظ آباد پجا بندے آکھن کے بندے دا بچہ بان گٹی بیندی پئیے گجرا والا تے تو آتا ہے میں نو حافظ آباد پجا ایک ڈرامے نہ کر مہربانی کر اگر جنتی پڑھنا ہے تو واسطہ من خدا دا سود نہ کھا سلاح نہ کر گندے کام نہ کر اپنی زندگی دی گڈی نو جنت والے پاسے دوڑا تاکہ مصطفیٰ بھی راضی ہوئے خود خدا بھی آرائے تکبیر آرائے رسالت آرائے تحقیق آرائے حیدری نماز پڑھ اللہ اللہ میں ایک بہت بڑے مستند عالم کے سامنے تقریر پہ کرتا میں واعظ ہاں میں تقریر کر کے ٹوڑ جاواں لوگ انہوں خدامہ دے پھر میری چٹی داڑھی کا کیڑا فائدہ پہلا کام ہے نماز پڑھ اتنی ضروری ہے میرے نبی دا آخری ٹائم ہے سر مبارک درد مرید حسین پسینہ جسم بچوئے فرمائے دن عائشہ جی فرمایا میرے علی بلا آگے آئے فرمایا میرے چاچے عباس بلا چاچا بھی آگیا فرمایا علی میرا اے موٹھا پکڑ چاچا عباس میرا اے موٹھا پکڑ آقا کتے چاہوں فرمایا میں نو مسجد میں جنائی پورا جسم میرے نبی کا کم رہی ہے اور سفیان میں کتھے پڑھا کون سنے بے حیان کیا پتہ مولوی کیا بیٹھا ہے نبی نو اٹھایا گیا اما شادی کوک نکلی ہے فرمی دیے فاطمہ بابے نواک تیرے قدم مکے تے لگے تے مکہ المکرمہ بڑھ گیا یسرب نو لگے تے مدینہ المنورہ بڑھ گیا عرش تے لگے تے عرش مولا بڑھ گیا دیکھ
تو ہی دے جگر دا ٹکڑا ہے آکھ بابا اتھائی نماز چا پڑھ تھی نبی دیا دیا میرا لجپال بابا میرا کریم بابا نبیوں دا سلطان بابا انج نہ کرو اتھے نماز پڑھ لو فرمایا فاطمہ مجھے نہ روک کہیں میرے بوڑھے امتی بہانے بڑھانا شروع کر دے مجھے مسجد میں جانے دے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اللہ پڑھے آنسو پڑھا درد قبول کرے جڑے رومن پہ گئے ہو یہ نبی کی نماز ہے آؤ آؤ تانوں دساواں صدیق اکبر دی نماز کتھے جائے آج دا پورا قرآن دی قسم حکے پی کے ڈیرے تے مرنا چاہتا ہے چٹی داڑھی ہو گئی ہے آتے نو او دی گل سناواں جڑا اج بھی نبی دے نال آرام پہ کریندا ہے جب آخری ٹائم آنے لگا فرماتے ہیں وہ نبی کی بیوی مسلمانوں کی اماں ایسا جی فرمایا میں نے حضور دی اس 4 روپے کے سما دے تھے حضور آخری ٹائم گزارے ہاتھ میں نو مسواک دے میں مسواک کرنا چاہنا پھر قبلہ صدیق اکبر نے بھی نماز نہیں چھوڑی آؤ آؤ فاروق اعظم دا سن لو ساڈیاں موتاں ہسپتال جو ہوندیاں ہیں فاروق اعظم دی گواہی مسجد نبوی دے رہی ہے جڑے آپ شہید ہوئے مسلح تے شہید ہوئے او خدا دا واسطہ منو نماز پڑھو ابو بکر بھی سبحان اللہ عمر پاک بھی سبحان اللہ اور مرید حسین تیرے پتر جیون آکھر کرا او دی جڑا ذنورین ذل حجرتین ذل بشارتین جامع القرآن او سیدنا ابراہیم دی شکل والا میرے نبی دا دوہرا دماد جڑا 40 دن پیاس برداشت کیتی بیٹھا ہے تے جھولی وچ قرآن رکھی بیٹھا ہے شہادت دے ٹائم خون کے قطرے گرے تو آیت پہ گرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سبحان اللہ واہ واہ عثمان بھی نمازی باہر کھڑو کے لڑتے ہو کوئی آگے مکے دا غلام کوئی آگے مکے دا غلام تے منڈے دا ہو کیسے پاگی غلام ہو صدیق اکبر وانگو نماز پڑھو فاروق اعظم وانگو نماز پڑھو ذوالنورین وانگو نماز پڑھو آکے نو دساں ہن میں علی دی نماز جڑے بولتے بیٹھو ٹھیک ہے جڑے نہیں بولتے میرا لیا آکے نو علی دی نماز دساں او علی جڑا سورج نو بھی یاد آئے اے سورج گواہ ہو جا میں نے تجھے روزانہ نکلتے دیکھا ہے مگر تو نے علی کو سوتے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے سبحان اللہ آج میرا دل کر گیا ہے کہ 4 مہینہ پڑھن تے میں حضور کنے دعا لے ساں بھئی آج مولوی علی دا ذکر کر دینا بائی پاس تے لگا جاتا ہے علی دا ذکر نہیں کرے گا وہ نہیں کرتا نا وہ دی اپنی بدبختی ہے ورنہ علی کوئی ملا دا محتاج ہے جی میں جو ٹھیک دے آدھا علی کسی ملا دا محتاج نہیں جڑا خود علی ہے حضرت صاحب میں جملے کے دکھ لے کے جا سکر بندے نہ بولے علی سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس اسلام دا پہلا مفسر قرآن ایک جملے دا میرا مطلب ہے زامنہ خدا دی قسم نے کہیں پوچھیا عبداللہ ابن عباس آپ علی کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ علی کے بارے میں کیا جانتے ہیں فرمایا میں اتنا جانتا ہوں سب سے پہلے جس نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ علی تھا شاباش ہاتھ جاوے علی آ رہا ہے ہر بندہ ہاتھ بچاوے ہر بندہ ہاتھ بچاوے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں فرمایا عبداللہ ابن عباس جانتا ہے سب سے پہلے جس نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ علی تھا عبداللہ ابن عباس یہ بھی جانتا ہے
झंडा जो पकड़ता था वो भी अली ही था। ओ बोले की मेहरबानी सरकार, ओ बोले जेड़ा जिंदा बैठा है जिंदा, आपने फरमाया जेड़ा सब तो ज्यादा झंडा पकड़िया वो भी अली ही था। उन्हें आखिया जी होर अली दी फजीलत केड़ी है, और अली की फजीलत केड़ी है। मुरीद हुसैन खान बलोच में उठ के पढ़ा, पता नहीं हुन मैं बर्बाद करता या गुजरावाले वाले बर्बाद करते, मैं पढ़ता पिया। आपने फरमाया मैंने इन आंखों से देखा 10,000 सहाबा नीचे थे। जेड़े समझ गए हो भाई मार्फत अल्लाह तबारक सुभान अल्लाह, 10,000 सहाबा नीचे थे। मक्का फतह हो गया, काबे का दरवाजा खुला, मैंने देखा हम सब नीचे खड़े थे, अली नबी के कंधे के ऊपर खड़े होकर पग गिरा रहे। हाथ बुलंद करके अबू सुभान अल्लाह, फिर हो अल्लाह। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे से पूछते हो अली कौन है, अली कौन है। उन्होंने कहा तू मुफस्सिर कुरान है, तू बता अली कौन है। आपने फरमाया तुम मुझे ये बताओ ये जो सूरत दहर उतरी है ये किसकी नुकरानी की शान में उतरी है। लोग चुप कर गए, फरमाया ये अली की नुकरानी अम्मा फिजा थी जो खैरात करती रही और अल्लाह सूरत बनाता रहा। फरमाया फिर तुम्हें शर्म नहीं आती जिसकी नुकरानी की इतना शान है उस अली का कितना शान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, पंच नारा पंच रिसालत अबू सुभान अल्लाह भाई, अबू सुभान अल्लाह। राजी बैठे हुए कोई ना, खुश बैठे हुए कोई ना। कहीं हजरत उमर तो पूछिया है, उमर आप बताएं अली के बारे में, आप बताएं वो उमर जिसके बोलने से रब कुरान नाज़िल करता है। एक भंगी के नशई तो अली ना ना पूछो कि यार तो पूछा अली कौन है। आपने फरमाया मेरे से पूछते हो अली कौन है, उन्होंने कहा जी आप बता दें। फरमाया 3 चीजें अल्लाह ने अली को ऐसी दी हैं उसमें से एक मेरे पास आ जाती मैं 70 ऊंट सुर्ख रंग के अल्लाह की राह में कुर्बान करता। अली को अल्लाह ने 3 चीजें दी हैं, मुझे एक भी नहीं दी। उन्हें कैसे? फरमाया पहली अलमत ये है 39 दिन जंग फतह नहीं हो रही थी, नबी ने फरमाया ना घबराओ कल उसके हाथ में अलम दूंगा जो अल्लाह को भी प्यारा होगा मुझे भी प्यारा। रात गुजरी, हमने सोचा किसको झंडा मिलेगा, मेरी आंख ने देखा झंडा देने वाला नबी था जिसके हाथ में झंडा जा रहा था वो अली था। जी तवज्जो है कि कोई ना खिला दीदार से जो उठने इतने ताप गए पता नहीं जमाना नु क्यों नहीं जोश आ रहा है। आजकल आप परेशान हैं कि श्रीलंका की टीम आई और उसमें हमें धो डाला। आप उस परेशानी से निकल आइए, मेहरबानी कीजिए। अली का जिक्र करना अच्छी माओं के बेटों की पहचान हुआ करती है।
کیا بات ہے، واجب 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 میں ایک گل کمزور کر رہا ہوں، مجھے پتا قلعہ دیدار میں بڑے بڑے تکھے لوگ رہتے ہیں، ان تکھے تکھوں کو بتا دو ہم سنی کوئی کانے نہیں ہیں، ٹھیک ہے ان تکھوں کو بتا دو ہم کانے نہیں ہیں، ہم غوث جلی کے بھی نوکر ہیں، بہر علی کے بھی نوکر ہیں، پنجوں کے باہروں کے بھی نوکر ہیں، نبی کے یاروں کے بھی نوکر ہیں۔ بھائی یوسف اس بندے نو سلام ہے جڑا سمجھ کے بولیا، خدا کی قسم اگر میں حضور قبلہ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع ندوی سے پیار کرتا ہوں تو جہاں ان کے بیٹے جہاں ان کے بیٹیوں کے رشتے دیے ہیں میں ان کے دمادوں سے بھی پیار کروں گا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، جہاں انہوں نے بیٹے دیے ہیں بیٹیاں دی ہیں مجھے ان کے دماد بھی اچھے لگیں گے، اور جہاں سے انہوں نے بیٹیاں لی ہیں نا ہمیں ان کے سسرال بھی اچھے لگیں گے۔ یہ شفیع ندوی صاحب کے سسرال اچھے ہیں دماد اچھے ہیں، ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں بڑھانا، ان سے محبت کی ہے نا تو پھر بدتمیزی نہ کر، قبر اندھیری ہے تیری۔ حضور کے چار ہی تو چار ہیں، دو کو نبی نے بیٹیاں دی ہیں، دو سے لی ہے، تو لڑائی کس کے ساتھ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ جی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جو رب جفا بناتا ہے یزید نقشہ جو رب جفا بناتا ہے، حسین اس میں قطعہ کربلا بناتا ہے، حسین اس میں قطعہ کربلا بناتا ہے۔ یزید بنتے ہیں آدمی لوگ بڑی کوشش ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا توجہ ہے کہ نہیں جناب؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ بچوں سمجھو نا بات کو، تماشا مت دیکھا کرو، تمہیں یہی پتا ہے سیال کوٹ کی بیکری کا بسکٹ یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، گورمے کی برانڈ یہ اچھی ہے۔ اگر یہ گورمے اور سویٹ میں آپ فرق کرتے ہیں نا اپنے عقیدے کو بھی جانچا کیجیے۔ اب موبائل چلانا کمال نہیں ہے، اچھا عقیدہ رکھنا کمال ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ نے سارا کام ہم مولویوں کے اوپر رکھ دیا ہے، آپ اندھے تو نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، خدا واحد کی قسم ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ بے شک بابا کیا بات کیا بات۔ میں شاہ صاحب بھی ہیں تو تسی سارے سن لو، قرآن کی قسم ہے، جتنے بچے سن رہے ہیں مجھے جواب چاہیے۔ پاکستان میں کئی ایسے کالج ہیں جو کیڈٹ کالج ہیں، کیڈٹ کالج کیا ہوتے ہیں، ان میں لڑکے فیل نہیں ہوتے، سارے لڑکے کامیاب ہوتے ہیں، پھر سال میں ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر ان کی گریڈ ہوتی ہے، اس نے یہ نمبر لیے اس نے یہ لیے۔ ایک کیڈٹ کالج مری میں بھی ہے، کیڈٹ کالج کلر کہاڑ میں بھی ہے، کیڈٹ کالج قبلہ کھوٹکی میں بھی ہے، کیڈٹ کالج کراچی میں بھی ہے۔ یہ کیڈٹ کالج کے سارے لڑکے کامیاب ہوتے ہیں، تو شرم نہیں آتی جن کو پروفیسر پڑھائیں کیڈٹ کالج میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جن کو نبی خود پڑھائے وہ بھی تو کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، سارے کامیاب ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ کسی قطری شیخ نے نہیں دیا، ان کو اللہ نے خود عطا فرمایا ہے۔ بابا سلامت رہیے، واہ 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 واہ
سلامت رہی بابا بہت کمال است اور مجمع خوب است بابا اور ایک دو مولوی خاموش است بابا بابا اور دو چار منشی والے حیران ہست ٹھیک ہے جی میں آدھا توجہ ہے کہ کوئی نہ حضرت عمر نے فرمایا حضرت عمر پاک نے فرمایا ہم دیکھ رہے تھے جھنڈا دینے والا نبی تھا لینے والا مولا علی تھا آپ نے فرمایا دوسری خصوصیت یہ ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کچھ صحابہ کے مکان کے دروازے مسجد نبوی میں کھلے ہوئے تھے وہ گھر سے نکلتے تھے سیدھا مسجد میں یعنی گھر میں اور مسجد میں کوئی فرق نہیں تھا ایک دن نبی نے منبر پہ فرمایا میرے غلاموں میرے جنتی غلاموں ادھر سے دروازے بند کرو ادھر سے دروازے لگاؤ آیا کرو غسل واجب ہو غسل کر کے آیا کرو مسجد میں وضو نہ ہو وضو کر کے آیا کرو ان صحابہ میں ایک صحابی علی بھی تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دروازہ بھی ہے میں بھی پھر ادھر سے بند کروں فرمایا تیری لوڑ ہی نہیں ہے تو مجھ سے ہے میں تجھ سے پاکستان کا پہلا سٹیٹ سیکٹری جڑا داد دیتا بیٹھا میرا دل میں انعام دے دے ہیں جی عالم دین ہے نا انہوں پتہ ہے نا خطیب بھی ہے بادب بھی ہے بانصیب بھی ہے جی تو میں لے لوں اچھا پکی بات ہے آپ نے فرمایا تیسری خصوصیت وہ بھی سن لو پڑھا نہیں مزہ نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے سکارہ کون سا ہے 18 سورت کون سی ہے آیت نمبر ہمارے ذمہ کام کتنے ہیں پہلا کام وہ جی تقریر یاد ہو خود بھی جعفر قریشی نے کہا میرے 9 گھنٹے سفر نہ کرنا پوسا سپارہ کیڑا سورت کیڑی آیت نمبر ہمارے دن میں کام کتنے میں نے بتایا کہ نبی کی نماز بھی سبحان اللہ جی صدیق اکبر کی نماز بھی فاروق اعظم کی نماز بھی ذوالنورین کی نماز بھی اتنے علی تے آ کے تھوڑا جیا میں زیادہ چوڑا ہو گیا کیونکہ کسی دا پیر کانا ہے میرا پیر علی ہے کسی دا پیر اپنے پیو دے عرس واسطے مریداں تو بکرے لیندا ہے علی او ہے جڑا نماز وچ فقیر نو زکات دی انگوٹھی چا دیندا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں پہلی خصوصیت بھی سبحان اللہ دوسری خصوصیت بھی سبحان اللہ اے عمر تیسری خصوصیت کیڑی ہے اے میں آنکھ بند کر کے بھائی جان پڑھاں گا آپ فرماتے ہیں علی کی تیسری خصوصیت یہ ہے علی کی بیوی جیسی کسی کی بیوی نہیں ہے پھر میرے نال پڑھ لو نعرہ مار اہلی دا روزے نو لگے نجف دے والی دے روزے نو لگے نعرہ مار اہلی دا محبتار اہلی دا نعرہ مار اہلی دا محبتار اہلی دا اوہے جنتی جڑا اوہے جنتی جڑا تابعدار اہلی دا نعرہ مار اہلی دا تجربہ ہے 22 سالہ تجربہ ہے میں اتنا جاندا شوگر دے مریض نو مٹھا نہیں پچدا بلڈ پریشر دے مریض نو نمک نہیں پچدا شوگر کیسا نو بڑا گوشت نہیں پچدا دل دے مریض نو گھیو نہیں پچدا تے گندے خون نو علی دا باہر لے ہاتھ پائے ہو نعرہ ہاتھ بھی نہیں کہندے تسی نعرہ
لونا ہی نہیں تے پھر موجاں مہربانی کرو خدا دی قسم انج نہ کرو ڈیشیو نال بھی لڑیے تے ڈیشیو دے آفے تے چلے جاویے اے بھی بے وقوفی ہے متولی نال بھی لڑیے تے متولی نو آکھیے جی آؤ پھر تسی چائے آن پلاؤ اے بھی بے وقوفی ہے دریا بھی کراس کرو کہ کشتی دے ملاح نال بھی لڑو اے بھی بے وقوفی ہے جنت بھی جاؤ تے علی دا نام نہ لو پھر اے بھی ڈبل وقوفی ہے نعرہ مار علی دا دار علی دا نعرہ مار علی دا دار علی دا سوڑے آقا دی زبانی علی حق دی نشانی سوڑے آقا دی زبانی علی حق دی نشانی کینے کر سے تو منکر کینے کر سے تو منکر انکار علی دا نعرہ مار علی دا دار علی دا نعرہ مار علی دا دار علی دا مفتی صاحب اس شعر کے میں بڑا انعام ملی آئے تسی دعا جالی وائے میں شعر پڑھدا پیاں کر قرآن دا نظرہ پڑھ تو 26 پارا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کر قرآن دا نظرہ پڑھ تو 26 پارا صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار علی دا نعرہ مار علی دا دار علی دا نعرہ مار علی دا دار علی دا بڑی حیاتی کرے دیکھی محشر دے دیوس سے رحمت دامی دیکھی محشر دے دیوس سے رحمت دامی تے کتھی سی اٹھا تے کتھی سی اٹھا دیدار علی دا نعرہ مار علی دا دار علی دا علامہ صاحب یہ شعر میں خدا کی قسم میرا بس کر لے تو میں سنیوں کے ماتھے پر لکھتا جاؤں کر جعفر غلامی دے صحابہ نو سلامی کر جعفر غلامی دے صحابہ نو سلامی تیسن راضی حسنین تیسن راضی حسنین تے علامتار علی دا نعرہ مار علی دا دار علی دا نعرہ مار علی دا دار علی دا پہلا کام ہے نماز پڑھ دوسرا کام ہے زکات دے تیسرا کام ہے باطی الرسول میرے رسول دی اطاعت کر میرے رسول دی اطاعت یہ تین کام کر سو دے پھر رحمت ہو سی یہ میں کدی نہیں ہونی عمران کیا عمران دے پیو نو بھی لے آؤ رحمت نہیں ہونی بے شک تمہیں تو آدھے وہ بھٹو زندہ ہے تسی اس زندہ کو لے اور رحمت نہیں ہونی رحمت تاں ہونی ہے جلے تیرے گلے وچ نبی دی غلامی دا پٹا ہو رحمت تاں ہونی ہے جڑے ویلے اپنے مال وچوں جڑا اللہ تینوں دتا ہے اودے وچوں 2.5% زکات دیویں دا رحمت تاں ہونی تیرا اے حال ہے رمضان تو پہلے تو بیمار ہوے نا میرے روزے نہ رکھنے کو میں قربانی والے مہینے میں تو غریب ہوئے نہ تینوں قربانی نہ کرنی ایک بیٹے کو 80,000 کا موبائل ہے دوسرے بیٹے کو 125 ہے تیسرے کو 3 موبائل ہیں پھر بیوی تو پوچھتا ہے بھلا ہوگی قربانی دیوی ہے وہ بھی کہنی رابعہ بصری ہے وہ دی رہنے دو پھر کیا ہویا گوشت میں آ جائے گا پھر تینوں کا پتہ 10 دل حج نو کنبا کہیں دیتا کنبا کہیں دیتا 10 محرم نو کنبا کہیں دیتا تینوں نہ کنبے والے کا پتہ ہے نہ کنبے والے کا پتہ ہے تیسرا کام ہے واطیع الرسول تو میرج کلا دے وچ
جڑیاں روٹیاں پکوانا ہے تے کھانا ہے تے دلہن کو پہلے جا کے آنا ہے اے دیکھو جی ساڈی یہ دلہن ہے یہ کیڑا اسلام ہے تیرا ساڈی بچی دلہن بنی ہوئی ہے پہلے کیمرہ مین کو دیکھ رہے ہیں تے تو آتا میں حضور دا نوکر ہاں اے نوکری ہے گل کریے تو گل بھی پلے پہنگی جے گل وچ کسی دا دھیان ہوئے اس گل نو سن لمنا چاہیے ہے جس گل وچ دین ایمان ہوئے تے اثر نو گل نے اثر کرتی میرے ہاتھ وچ پاک قرآن ہوئے اور جعفر قریشی کے دعا چکر شالا مرن تو پہلے خاتمہ بال ایمان سر کیا ہے اطاعت رسول حضرت حذیفہ بن الیمان میرے نبی نے خط لکھ کر دیا جا کے ایران کے بادشاہ کو دے کے آؤ آپ اپنے نوکر کے ساتھ چل پڑے جب ایران کے بادشاہ کے محل کے سامنے گئے انہوں نے کہا اینو دا نوکر توڑے نو جان نہیں سکتے دے تسی ذرا ٹھہر جاؤ چوکیدار بادشاہ نے آکھنے لگا کہ مدینے میں سے ایک حذیفہ نامی جوان آیا ہے جو اپنے پیغمبر کا خط لے کر آیا ہے انہوں نے کہا بعد میں مل لیں گے اس کو مہمان خانے بٹھاؤ کھانا کھاتے ہیں بعد میں ملاقات ہوگی لو جناب وزیر بھی پنجوی آ گئے بادشاہ بھی آ گئے میزاں تے کھانا لگ گیا کرسیاں تے بیٹھ گئے حضرت حذیفہ آکھنے لگے کہ میں تو میز تے کھانا نہیں کھاؤنا کرسی تے نہیں باؤنا میں تو زمین تے باواں گا وہ بندہ آکھن لگا زمین تے کیوں بانا ہے بادشاہ ناراض ہو جاسی حذیفہ کہنے لگا میں اس بادشاہ کو دیکھوں یا بادشاہوں کے بادشاہ کو دیکھوں یہ تقریر میری آپ نے اپنے ساتھیوں کو سنا دی ہے آپ نیچے بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے میں اس جملے کے بعد کربلا چلا جاؤں گا جس نے چلنا وہ چلے کھانا کھانے بیٹھ گئے بادشاہ کے سامنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کھانا کھا رہے ہیں جب کھانا ختم ہو چکا آپ نے دیکھا نیچے چاول پڑے ہوئے ہیں جو آپ سے گر گئے تھے آپ نے ان چاولوں کو اٹھانا شروع کر دیا 3 چاول پڑے تھے آپ نے ایک ایک کر کے اٹھائے اور کھانا شروع کر دیے اور ایران کے بادشاہ کا وزیر کہنے لگا یار تجھے کیا ہے تجھے نہیں پتا یہ بادشاہ کا دربار ہے آپ نے فرمایا اس چاول کی خاطر میں اپنے محمد کی سنت کو چھوڑ دوں ٹائم نہیں ہے ورنہ میں تو 5 بجے آدھے مڑی میں عمر پنت نہیں مشہور ہوں سپارہ کھیڑا ہے جی اچھا ساڑھے کام کتنے ذمے ہیں پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے تیسرا کون سا ہے پہلا کیا سپارہ کون سا 18واں چل تو اٹھ کے کھڑا ہو جا بتاؤ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ہاں جی سپارہ کون سا ہے 18واں سورت کون سی ہے نور آیت نمبر کون سی ہے 55 یہ قاری مرید حسین کا بڑا صاحبزادہ ہے اس کو ابھی سے ٹرین ہم کر رہے ہیں سپارہ کون سا ہے 18واں سورت نور آیت نمبر 55 بیٹھ جا ان جڑا بندہ آگے مفتی صاحب میں نے تو جعفر دی سمجھ لی گئی پھر قاری مرید کے بیٹے سے ٹیوشن پڑھ لے اس کو سمجھ آ واہ 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 کیا بات ہے واقیم الصلاۃ ایک خشبوں والے کی خدمت کر دو پھر میں شہادت پڑھنا چاہتا ہوں اس کی ڈٹ کے ذرا خدمت کر دو ہاں جی پھر اس کو بٹھا دو حضرت حسن حسین ویسے ہی خوشبو ہیں میرے نبی پہلا کام کیڑا ہے جی دوجا کیڑا ہے تیجا کیڑا پہلا کیڑا سارے بولو میں نے پتہ ہے نبی نماز پڑھی صدیق اکبر پاک نے فاروق اعظم پاک نے ماشاءاللہ عثمان پاک نے علی پاک نے اور پھر حسین نے کیسی پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ واجب انہوں نے کیسے بڑی اماں کی تربیت اسلام ہے وہ کہتا ہے حسین کہیں پڑھی کہیں پڑھی نہیں قلعہ دیدار سنگھ والو
جڑا بندہ لوکھر تو پیدل ٹر کے آیا ہے نا، جڑا بندہ لوکھر تو پیدل چل کے آیا ہے وہ بھی پانی منگتا ہے. جنہوں مفتی محمد شفیع صاحب آکھیں بھئی جلسہ ہو رہا ہے جا کے فلانی جگہ تو ٹینٹ چوک کے آ، تے وہ 2 من دے ہیں، وہ 2 دفعہ چوک کے آوے گا وہ بھی پانی منگے گا. یہ جڑا ٹینٹ چوک کے آندا پیا ہے وہ بھی پانی منگتا ہے، جڑا لوکھر تو آندا پیا ہے وہ بھی پانی منگتا ہے. ایک کو حسین ہے جڑا 71 لاشاں چا آیا ہے. اللہ تھوڑے آنسو قبول کرے. میں بندے بھیجا پہ میں جڑے پاسے میں دیکھنا اسی میں دیکھنا. اللہ تھوڑے ہے حافظ ہے 71 لاشاں چاہیاں 3 دن دا پیاسا. پانی نہیں منگیا، پانی منگے ہاں تو عرشاں تو پانی آ جائے، نہر فرات آ جائے. حسین کربلا میں مانگنے نہیں آیا تھا، وہ دین کے لیے دینے آیا تھا. اللہ بس صرف حضور ایک سجدہ پڑھنا ہے، ٹائم اتنا ہوتا ہے، تبلیغ بھی کرو، عقیدہ بھی بیان کرو، اور جس کام مسجد تو صدی آئے وہ بھی ضرور کرو. یہ کون ہے جنہیں کندھے تے نانے دی چادر ہے، جنہیں سر تے دستار ہے حضرت امیر حمزہ پاک دی، جنہیں ہاتھ میں تلوار ہے مولا علی، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں عطا ہوا. یہ کس کا نور العین ہے، یہ دل یقین حسین. گھوڑے تے چڑھتا گیا ہے، قرآن پڑھتا گیا ہے. قلعہ دیدار سنگے غیورو جڑے سجے کھبے آئے بیٹھے، مولانا صاحبان جتنا بیٹھے ہو، میرے پیر نے 14 دفعہ لگام کھینچی. گھوڑا چل مگر گھوڑا نہ چلیا، تھوڑا ایکو اور کام کر دو. گھوڑا نہ چلیا، 14 دفعہ لگام کھینچ کیے، گھوڑا نہ چلیا. حسین فرمیدن چل خیر ہے میں پیدل لگا بیسا، پیدل لگا بیسا. انہیں رکاب جو پیر کٹھن پہ تے گھوڑا انج بولیا جی میں حضرت سفینہ دے سامنے جنگل دا شیر بولیا. آدھا ہے حسین میں تھکا کوئی نہیں. فرمایا تھکا نہیں تو پھر ٹرتا کیوں نہیں؟ آدھے ٹرا کی میں تو آدھا ہے چل تیرے خیمے دے دروازے تے تیری 4.25 سال دی پیاسی بیٹی کھڑی ہے. نمی نمی آواز دے کے آدھی نہ مانج مینو آخری دفعہ بابے دا منہ تو چومن دے. جڑے ویلے میرے پیر حسین اپنی 4.25 سال دی بیٹی نو ویکھے آئے، بی بی آدھی بابا تلے لہیا ایک دفعہ منہ چموا. حسین تلے لتھے، بی بی ہاتھ ودھا کے آدھی میرا قاری قرآن بابا، جنت دا سلطان بابا. بابا روک دی نمی سر ذرا قریب کر جویں حضور نمازی رکوع وچ کھلون دن. حسین ایویں آیا ہے، بی بی متھا چوم کے آدھی بابا اے تیرے نانے نبی دا بوسہ ہے. رخسار نو چمی آئے آدھی بابا اے دادے علی دا بوسہ ہے. پھر اے بابا سا چمی آئے آدھی بابا اے دادی زہرا دا بوسہ ہے. پھر لب چمن آدھی بابا اے چاچے حسن دا بوسہ ہے. حسین فرمیدن بیٹی میں جاواں آدھی 2 بوسے ہور دے منن. کیڑے کیڑے فرمایا گردن چمن دے، گردن چمیے آدھی بابا اے میرا بوسہ ہے. حسین فرمیدن تھی اور کیڑا بوسہ ہے آدھی بابا ایک دفعہ سینہ چموا. بھی حسین دی سینہ چمی آئے چپ کر گئی آدھی ہون جا. فرمایا بیٹیا اے سینہ کے دا چمی آئی آدھی بابا نمی دسے دی تو دکھی ہو سے.
فرمایا نہ دسا 10 محرم میں دسا ابھی بابا سینہ میرا نمی چمیا اے اودا چمے بھی جڑی مدینے رہ گئی جدا نا سمرا جڑی اکبر نو آدھی تم جب کبھی سر پہ سہرا سجانا اکبر میں بھی بہن ہوں مجھے بھول نہ جانا اکبر اگر مصروف ہو تو نہ لینے آنا میں خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر اگر تیری شادی سے پہلے میں مر جاؤں تو یہ ہے اللہ کی مرضی تم اپنی بارات کو میری قبر پہ جو رو رہے ہو جو باہر کھڑے ہو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں رب سے پتر مانگو میں تانوں نہیں روکدا لیکن ایک بیٹی مانگ لو سر جی اس کی وجہ یہ ہے بیٹا جائیداد کا وارث بنتا ہے بیٹی میت کی وارث بنتی ہے اور باپ مر جائے بیٹا چابیے بابے کی ڈھونڈتا ہے بیٹی سرادی بہ کے آدھی ہے بابا تو نہ مر رہا تیری بیٹی مر رہا اور میں کئی ایسی یتیم بچیاں جانتا ہوں بابا مر گیا وہ کبھی مسکرائی نہیں ارے کیوں نہیں مسکراتی کہتی ہے مسکراتے دینے والا بابا یہ جو رو رہے ہو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو جو رو رہے ہو یہ میرا کمال نہیں یہ تمہاری ماں کے مقدس دودھ کا کمال ہے اگر مائیں زندہ ہیں تو جا کے ماں کے پیر چوم لینا اگر مر گئی ہیں تو میں حکمت کہہ رہا ہوں جب ٹائم ملے ماں کی قبر پہ چلے جانا اپنی چادر کے ساتھ ماں کی قبر کی مٹی صاف کر کے پھول ڈال کے کہنا اماں تیرا شکریہ میں تو لاکھوں کے گھاٹوں میں نہیں رویا مگر حسین کی بیٹی کا ذکر ہوا میں رونے لگ گیا اور لوگوں سیکھا اتے مکھن بچاؤنا ڈاٹھا اوکھا کم بچڑے دے کے دین بچاؤنا میرے پیر حسین دا اللہ آپ کے آنسوں قبول کرے اللہ اس مسجد نو آباد فرماوے بابا جو علی سرکار دی قبر تے رحمتاں ہوون او لوگو صدر میلاد کمیٹی تے یا نسلاں جیون اللہ تانوں مینوں ریاکاری تو محفوظ رکھے بیٹی آدھی ہے بابا چا میری نبھ ویسی حسین بیٹی سے الوداع کر کے گھوڑے تے بیٹھا گھوڑے تے چڑھتا گیا قرآن پڑھتا گیا اور نمازیں پڑھی گئی ہیں میرے آقا نے نماز پڑھی ہے سبحان اللہ حضور کے یاروں نے نماز پڑھی سبحان اللہ مگر یہ اس نمازی کا ذکر ہے جو کون ہے تین دن دا پیاسا دین دا اساسا نبی دا نواسا علماء دا مجمع جڑے ویلے حسین کربلا وچ گیا ہے ہر پاسوں تیر آ رہے ہیں آپ جملہ نہیں سمجھے ابو کلام آزاد دیوبند حضرات کا مولوی ہے وہ کہتا ہے 700 تیر حسین کو لگا اللہ جڑے روندے بیٹھے ہو تہاڈی محبت نو سلام ہے بیٹا 700 تیر حسین نو لگا او دے ہر تیر تے آدا اللہ میں راضی ہاں میں راضی ہاں میں راضی ہاں وہ کہتے ہیں 70 تلوار کا زخم تھا حسین کے جسم نازنین پر زخمہ بچ زخم زخمہ بچ زخم نیزے بچ نیزے انہاں آکھیا ایدا مقابلہ تلوار نال نہ کرو انہاں کے کیوں نے کہ دے ہاتھ وچ علی دی تلوار ہے اے دے ہاتھ وچ علی دی تلوار ہے اے دے سامنے اذان دیو
انہیں کان وچ انگل پاتی ہیں اللہ دا نام لے آئے ادو اللہ دا نام آیا ادو میرے پیر دے ہاتھ وچوں تلوار ڈگ پئی تے گئے وچوں اما پاک دی آواز آئی حسین کی میں پڑھا مائے حسین اما آ گئے ہو جلال الدین امجدی ہمارے اہل سنت کے بڑے معتبر عالم ہیں ان کی کتاب ہے خطبات محرم وہ لکھتے ہیں حسین کا سجدہ دیکھنے کے لیے 1.25 لاکھ نبی رسول کربلا کے کنارے تھے آج وہ سجدہ سن لو پھر کبھی موقع ملے نہ ملے میرے پیارے بچوں حسین دی اما دیئے حسین اما حکم آ گئے ہو فرمایا میں تو تیرے نانے نال بیٹھیاں اما حکم فرمایا بابے وانگو تلوار چاہیے اذان ہوندی پئی ہے ماں وانگ نماز پڑھ جا اللہ توڑے آنسو قبول کرے میرا بیٹا اللہ کرے رات ہوئے تو حسین بادشاہ دیدار کراوے مولانا آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں حسین باپے وانگو تلوار چاہیے ماں وانگو نماز پڑھ حسین دے اماں میں نماز پڑھتا ایک میری عرضی ہے جی میرا بیٹا اماں میں قیام کر رہا تو میں نو ویکھی رکوع کر رہا میں نو ویکھی اما جڑے ویلے سجدہ کر رہا نانے دا واسطہ ہی میں نو نہ ویکھی میرا پتر کیوں فرمایا اما میری گردن تے خنجر چل سی تو میری ماں کی میں ویکھ سے حسین زین تو زمین تے آیا یہ ہے نماز کی اہمیت جسے ہم دکانوں کی وجہ سے چھوڑی بیٹھے ہیں جسے ہم موبائلوں کی وجہ سے چھوڑی بیٹھے ہیں جسے ہم بیٹوں کی وجہ سے چھوڑی بیٹھے ہیں حسین زین تو زمین تے آیا اللہ اکبر شوقت تیری جوانی ہوئے قیام کیتا ہے کوئی نیڑے نہیں آیا رکوع کیتا ہے کوئی نیڑے نہیں آیا مفتی صاحب جڑے ویلے تواڈے پیر پہلا سجدہ کیتا ہے 10 بدبخت میرے پیر دے نزدیک آئے ہاتھ کمبن لگ گئے تلواراں ڈگ پیاں شمر آتا ہے کیوں نہیں مرے دے آدھے کیویں ماری ہے مارن پونے آئے گئے بچو آواز آندی ہے نہ مارو ایدی بیٹی ویدی کھڑی ہے نہ مارو ایدی 4.25 سال دی بیٹی ویکھ رہی ہے نہ مارو ایدی پردے دار بھیڑ خیمے وچ ویکھ رہی نبی دا نوازا ہے اسی نہیں مار دے شمرا در ہٹو مائیاں دا پیاں ایک کمینہ آیا انہیں ایک ہاتھ وچ تلوار دوسرے ہاتھ وچ خنجر تلوار زمین تے رکھیے خنجر چایا حسین دا دوسرا سجدہ پہلا بار کیتا ہے حسین دے اللہ میں راضی ہاں دوجا بار تیجا بار مرید خان جڑے 14 بار کیتے 15ویں بار تے دا حق مٹھا ہویا حسین دا شمر تھک گیا ہے دا صحیح کٹ لے تھک گیا ہے تا پانی پی لے میں نمازی حسین میں نبی دا نوازا حوصلہ اللہ بڑی سلام ہاتھ نہ منو میں تھوڑا نوکر اور تسی خاتمہ ایمان دی دعا کرو حضور آج دیکھو یہ کیسے رو رہے ہیں لوگ 10 محرم کو نہیں روتے جن کے گھر میں میتیں ہوتی ہیں میں نے ان کو بھی سگریٹیں پیتے دیکھا ہے آج آپ کی محفل مجھے یاد رہے گی بچے بھی رو رہے ہیں بوڑھے بھی رو رہے ہیں اور قربان ہو جاواں حسین ادائے تو جتنا مرضی ہے صحیح کٹ لائے اس کمینے نو غصہ آیا انہیں خنجر چایا میرے پیر دی گردن تے چلایا اس ویلے حسین زمین نو آتا ہے زمین جھکی ہو
اچھا میں سمجھا تسی تھک گئے ہو مگر نہیں گئے تھکے. زمین جھکی ہو. زمین آدھی کیوں؟ فرمایا میری بہن مجھے ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے. زمین جھکی ہوئی ہے. بی بی زینب پاک نو ویر نظر نہیں آیا. بی بی آدھی زمین اونچی ہو میں ابو تراب دی دھیا. میں نے ویر کا معراج دیکھنا ہے. زمین اونچی ہوئی ہے ویر نظر آیا ہے. بی بی نے ماتم نہیں کیا. بی بی نے قبلہ خیمے سے باہر قدم نہیں رکھا. قرآن اٹھایا سینے سے لگایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ جہاں میرے بھائی کے امتحان ختم ہوں گے وہاں میرا شروع ہو جائے گا. اللہ مجھے استقامت عطا کرنا. میرے ویر دی قربانی قبول کر. اعجاز مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی. دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. رسول تھے سجدے میں تو پشت پر حسین. حسین تو بیٹھ گئے مگر عبادت کھڑی رہی. سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.